آپ نے پاکستانی حکومت کے توشہ خانے بارے تو بہت کچھ سن لیا، اب کچھ امریکی حکومت کے توشہ خانے بارے بھی ایک واقعہ سن لیں۔ یہ صدر جارج ڈبلیو بش کے دور کی بات ہے کہ ان کے عملے نے نیشنل آرکائیو کے شعبے کو کہا کہ وہ ضابطے کے مطابق صدر کو ملنے والے ایک تحفے کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ نیشنل آرکائیو کے اہلکار نے پوچھا کہ وہ تحفہ کیا ہے، جس پر عملے کی رکن کا جواب تھا ایک کتا۔ آرکائیو کے اہلکار نے دوبارہ سوال کیا، کیا یہ کوئی مجسمہ ہے؟ اہلکار نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ایک پیارا سا زندہ کتا ہے، جس پر آرکائیو کے اہلکار نے جواب دیا کہ کتا پیارا ہے یا نہیں، ہم صدر کو ملنے والے کسی زندہ تحفے کو تحویل میں نہیں لے سکتے۔ اس طرح صدر بش کو بلغاریہ کے صدر سے تحفے میں ملنے والا یہ کتا وائٹ ہاؤس اور نیشنل آرکائیو دونوں ہی کے لیے ایک مسئلہ بن گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب ملک امریکہ میں صدر کسی غیر ملکی سربراہ مملکت سے لیا گیا تحفہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ تحفہ اس کی ذاتی ملکیت تصور نہیں ہوتا۔ چھوٹے موٹے تحفے اگر وہ اپنے پاس رکھنا بھی چاہیں تو قواعد کے مطابق اس کی قیمت متعین ہے، اور وہ بھی $415 ہے، یعنی اس سے قیمتی تحفہ ہوگا تو وہ نیشنل آرکائیو کی تحویل میں چلا جائے گا، اور امریکی روایت کے مطابق صدر کی سبکدوشی کے بعد ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء، کتابیں، تحائف اور دستاویزات وغیرہ ان کے نام سے موسوم لائبریری میں رکھ دی جاتی ہیں۔ صدر بش کے خاندان کو ملنے والے کتے کے اس تحفے کو سرکاری مال خانے میں تو رکھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے بالآخر اسے صدر کے خاندان ہی کو اپنے پاس رکھنا پڑا۔ تاہم امریکہ میں صدر اور سرکاری عہدیداران کے لیے تحائف لینے کے کڑے قواعد بنائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کون سا پاکستان کی طرح کا کوئی امیر ملک ہے۔ عامر عباس ایڈووکیٹ نے اس پر اپنے تبصرے میں لکھا ہے کہ 450 صفحات پر مشتمل توشہ خانہ تحائف کی جاری کی گئی لسٹ دیکھیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ کیسے قیمتی اشیاء کوڑی کے داموں خریدی گئیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز کی مارکیٹ قیمت 10 لاکھ روپے ہے تو اس کی کاغذات میں قیمت 1 لاکھ روپے شو کروائی گئی، پھر وہی چیز صرف 5 سے 10% یعنی 5 سے 10,000 روپے میں حاصل کر لی گئی۔ کیسے سلجھے طریقے سے ایک غیر قانونی کام کو لیگل کر کے وارداتیں ڈالی گئیں۔ تقریباً 6,000 کے قریب تحائف اسی طرح کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کیے گئے، جن میں سے 1,000 سے زائد چھوٹے بڑے تحائف بالکل مفت دے دیے گئے۔ کیا سیاستدان اور کیا بیوروکریٹ، کیا صحافی اور امبیسڈرز، ایمبیسڈرز، ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، جس کا جہاں تک ہاتھ پڑا وہ وہی شے لے اڑا۔ کچھ قیمتی تحائف تو بالکل مفت یعنی فی سبیل اللہ ہی حاصل کر لیے گئے۔ یہ صرف گزشتہ 20 سال کا ریکارڈ ہے۔ مختلف ادوار میں حکومتوں کی کاسہ لیسی کرنے والے جو صحافی توشہ خانہ پر بھاشن دیتے رہے، انہوں نے بھی توشہ خانے پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ کوئی ایک آدھ ہی رؤف کلاسرا جیسا نکلا جس نے اپنا تحفہ واپس کر دیا، ورنہ تو توشہ خانے کو ایسا نوچا گیا جیسے گدھیں مردار کو نوچتی ہیں۔ سوچیں جنہوں نے توشہ خانے کا یہ حال کیا ہے، انہوں نے 40 سال قومی خزانے کا کس وحشیانہ طریقے سے بلاత్کار کیا ہوگا۔ حاشر بن ارشاد نے لکھا ہے کہ توشہ خانے والے حمام میں سب اسی طرح نکلے جیسے نکل سکتے تھے، یعنی عزت اور حرمت کے لباس سے محروم۔ اب آپ لاکھ عذر لنگ تراشیں کہ دیکھیں جی اس نے لیا مگر رکھا، اس نے لیا مگر بیچ دیا، اس نے کم قیمت لگوائی، اس نے زیادہ لگوائی، اس نے انڈر ٹیکنگ دی، اس نے نہیں دی، سب کھسیانے ہو کر اپنی پارٹی کا کھمبا نوچنے والی بات ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ دختران اور فرزندان نے کس ضابطے کے تحت اپنے والدین کے عہدے کا فائدہ اٹھایا، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ چور چور کا نعرہ لگانے والے خود چور کیوں نکلے، اور تو اور ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے کہ کیا ثبوت ہے کہ اوروں نے تحفے لے کر بیچے یا نہیں، کہ ذاتی مینٹل پیس پر سجے ہوئے نوادرات کی کوئی تصویر تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم بس یہ بتا رہے ہیں کہ سارے بادشاہ ننگے ہیں، لیکن ہجوم میں ہر ایک کی ایک ایک آنکھ بند ہے۔ آخر پر ڈاکٹر انعام الحق جاوید کا ایک شعر سن لیں، سبق دے کر ہمیں ہر مرتبہ خود انحصاری کا،
چمن کے باغباں خود ہی چمن کو لوٹ لیتے ہیں۔